بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، رب کائنات نے تمام بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ موسمی پھل بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے انعام سے کم نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ موسم کی مناسبت سے پھلوں کو تبدیل فرماتا ہے اور موسم کی مناسبت سے پھل عطا فرماتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس پھل کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ پھل ہے خربوزہ۔ خربوزہ موسم گرما کا پھل ہے اور موسم کی انگڑائی لیتے ساتھ ہی مارکیٹ میں دستیاب ہو جاتا ہے۔ یہ پھل رمضان میں افطار کے دسترخوان کی زینت بنتا ہے اور اس کا استعمال رمضان میں کافی زیادہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو خربوزے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ خربوزے کے استعمال سے آپ کو کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، اس کے استعمال میں کیا احتیاط ضروری ہے، اس کا استعمال کیسے کیا جائے تو زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور یہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خربوزے کا استعمال کیسے فرمایا اور خربوزے کے استعمال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد مبارک ہے۔ ان تمام سوالات کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پھلوں، سبزیوں، جڑی بوٹیوں میں فوائد رکھے ہیں۔ خربوزہ بھی انہی قدرتی پھلوں میں شامل ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں، اور یہ موسم گرما کا پھل ہے۔ خربوزہ ایک بیل نما پودے پر پیدا ہوتا ہے۔ تاریخی اندازوں کے مطابق اس کی پہلی بار کاشت آج سے 4000 سال قبل ایران اور افریقہ کے علاقوں میں کی گئی۔ موسم گرما کا یہ لذیذ اور فرحت بخش پھل نہ صرف انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے اشد ضروری ہے بلکہ یہ مختلف بیماریوں سے حفاظت میں بھی ایک مضبوط ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ پھل 95% تک مختلف وٹامنز اور منرلز کا مجموعہ ہے۔ خربوزے میں قدرتی طور پر وٹامن اے، بی، سی کے علاوہ فاسفورس اور کیلشیم جیسے عناصر اور پروٹین بھی شامل ہوتے ہیں۔ ماہرین غذائیت کے مطابق خربوزے میں گلوکوز، پوٹاشیم، تانبا، وٹامن اے، بی شامل ہے جس کے کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے اور جسم سے فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ یرقان، پتھری، بندش پیشاب جیسے امراض میں مفید ہے۔ خربوزے کا بیج گرمیوں میں بچوں کو کھلایا جائے تو ان کے پھوڑے پنسیوں کو بھی آرام آتا ہے، پتھری کو بھی توڑتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن ڈی صحت کے لیے مفید ہے، جسم کے پٹھوں اور رگوں کو توانائی دیتا ہے، گرمی کی شدت سے بچاتا ہے۔ اس کے کھانے سے دل کو فرحت ہوتی ہے۔ آپ اتنی احتیاط ضرور کریں کہ بھرے ہوئے پیٹ میں زبردستی خربوزہ نہ ٹھوسیں، اس لیے رات کو بھی کھانے کے بعد نہ لیں تو بہتر ہے۔ گرمی میں اسے ضرور کھانا چاہیے تاکہ جسم کو بھرپور توانائی ملے۔ ماہرین کے مطابق خربوزہ معدے کی تیزابیت کا خاتمہ کرتا ہے۔ خربوزے میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو نظام انہضام کے لیے نہایت نفع بخش ہے۔ اس میں شامل منرلز معدے کی تیزابیت کے خاتمے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ خربوزے کا استعمال گردوں کو صاف کرتا ہے اور گردے میں جمی ہوئی کثافتوں کو بھی دور کر دیتا ہے، اور خربوزے کا استعمال گردوں کو صاف کرتا ہے اور گردے میں جمی ہوئی کثافتوں کو دور کرتا ہے۔ اگر خربوزے کو لیموں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ یورک ایسڈ جیسی تکلیف میں بھی آرام پہنچاتا ہے۔ خربوزے کا استعمال ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے، خون کے خلیوں کو جمنے نہیں دیتا، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ چیز بعد ازاں ہارٹ اٹیک کے امکانات بڑھا دیتی ہے۔ خربوزہ جسم میں خون کی گردش کو معمول پر رکھتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک یا سٹروک جیسی بیماریوں کے امکانات نہایت کم ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق خربوزے میں کینسر کا علاج ہے۔ خربوزے میں شامل ایک جز پروٹین کینسر سے بچاؤ کی قدرتی دوا ہے اور پھیپھڑوں کے کینسر کے خطرات کو بہت حد تک کم کر دیتا ہے۔ اسی طرح
جلدی صحت کو برقرار رکھنے اور اس کی بہتری کے لیے خربوزہ نہایت عمدہ غذا ہے۔ خربوزے میں شامل پروٹین جلد کو نہ صرف خوبصورت و ملائم بناتے ہیں بلکہ جلدی بیماریوں سے حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق 90% پانی پر مشتمل یہ پھل سینے کی جلن میں بھی ایکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کمزوری میں خربوزہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور آپ خود کو تازہ دم بھی محسوس کرتے ہیں۔ اس میں موجود وٹامن ڈی صحت کے لیے مفید ہے، جس سے جسم کے پٹھوں اور رگوں کو توانائی ملتی ہے۔ گرمی کی شدت سے یہ بچاتا ہے۔ اس کے کھانے سے دل کو فرحت ہوتی ہے۔ خربوزے کے فوائد حاصل کرنے کے لیے اس کا استعمال بہت ضروری ہے، مگر اس کو کھانے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ خربوزہ کھانے کے بعد کبھی بھی پانی نہ پئیں، کیونکہ خربوزہ کھانے کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ خربوزہ ہمیشہ دوپہر کے وقت کھانے کو ترجیح دیں، لیکن چونکہ رمضان میں اس کو دوپہر میں استعمال کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے افطار میں کر لیا جائے۔ خالی پیٹ خربوزہ نہیں کھانا چاہیے، 2 کھانوں کے بیچ میں خربوزہ کھانا چاہیے۔ خربوزے میں پانی موجود ہوتا ہے، اس لیے یہ قدرتی طور پر گرمی میں جسم کو خشکی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ خربوزے کو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے استعمال فرمایا، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ افطار کے لیے افضل چیز کھجور ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو اسے چاہیے کہ پانی سے افطار کر لے، کیونکہ وہ پاک ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خربوزہ اور کھجور اکٹھے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہمیں معلوم ہوا کہ افطاری میں خربوزے کا استعمال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور وہ بھی کھجور کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی اپنے افطار میں لازمی شامل کریں۔ جہاں تک بات ہے خربوزے کے فائدے کی، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ خربوزے کو خالی پیٹ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس صورت میں فائدہ مند زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کا استعمال ضرور کرتے رہیں، لیکن احتیاط بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔